واحد الدائم الله والمسلم الصائم في ليله قائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کے ساتھ شہنیلا مظہر سونی دھرتی ٹی وی کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. ناظرین، اگر ہم بات کریں کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے والدین عام حالات کی بات ہے بچپن سے اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے یا تم نے اس فیلڈ میں جانا ہے. بالکل اسی طرح ایک ایتھلیٹ جو کہ دوڑنا شروع کرتا ہے وہ ریس کے اوپر اس کے مائنڈ میں ضرور ہوتا ہے کہ میں نے آج پوزیشن لینی ہے یا میں نے آج گولڈ میڈل لینا ہے. زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی کا مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اگلی سٹیج کیا ہے؟ وہ مقصد تو ایک ٹائملی ہوتا ہے، وہ پورا ہو جانے کے بعد اس کی اگلی سٹیجز کیا ہوں گی کہ مقصد حیات اصل میں کیا ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، ہمیں عقل دی گئی، شعور دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس کے اندر تضاد کا مادہ بھی رکھ دیا گیا، اور اسی تضاد کے مادے کے ساتھ شیطان کو بھی ہمارے ساتھ اس دنیا پہ بھیج دیا گیا. اب ان تمام وجوہات کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے مقصد حیات کو حاصل کس طریقے سے کرنا ہے، یہی ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک. میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر حامد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونی دھرتی کے تمام ناظرین، تمام چاہنے والوں، دیکھنے والوں کو ڈاکٹر حامد خورشید کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کا رمضان مبارک خوبصورت انداز میں گزر رہا ہوگا. دوسرا اشرا اپنے جو ہے آغاز سے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور ایک خوبصورت زندگی رمضان مبارک اپنے جوبن پہ ہے، کیونکہ رحمت کا اشرا جو ہے وہ گزر گیا اور اب مغفرت کے اشرے کی ہم جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. شہنیلا مظہر نے آج ایک خوبصورت انداز میں تمہید باندھی ہے کہ انسان اپنی زندگی دو حصوں میں دیکھتا ہے، ایک طرف روحانی زندگی ہے اور دوسری طرف جسمانی زندگی، اور پوری دنیا کے ازل سے جو فلسفہ دان، جو نکتہ دان رہے ہیں، ان کی آپس میں یہ جنگ رہی ہے. کوئی روحانی زندگی کو لے کے چلتے رہے اور کوئی جو ہے وہ جسمانی زندگی کو لے کے چلتے رہے. جنہوں نے جسمانی زندگی پہ توجہ دی انہوں نے یہ کہا کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان ایک بڑا ماہر گھوڑا، ایک چست و چاق و چوبند جو ہے وہ بھیڑیا بن سکتا ہے، اس کی بڑی منزلوں کو چھو لے. اور جنہوں نے روحانی زندگی پہ توجہ دی انہوں نے انسان کو ایک ریڈیائی مشین یا ایک خردبین بنا دیا. لیکن ان فیکٹ بات یہ ہے کہ اسلام، دین اسلام انسان کی روح اور جسم دونوں کو یکجا کر کے اس سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. روح کو جسم میں خلیفہ بنا کے بھیج دیا، اور روح کو جسم میں قید نہیں کیا، اس کے لیے قید خانہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے لیے جسم کو ایک کارخانہ بنایا ہے کہ تاکہ روح اس سے کام لے. ہمارے آج کے مہمان اسی حوالے سے بہت ایکسپرٹ ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، اسلام کے ینگ اسکالر ہیں اور یوتھ کلب اسلام آباد راولپنڈی کے پاکستان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، راجہ ضیاء الحق صاحب. ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور اپنے اسی جو ہے مقدمے کو ان کی طرف پیش کرتے ہیں، اس کی طرف وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. بڑی خوشی ہوئی آپ کو پا کے. ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو ازل سے ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ فلسفہ دان جو ہیں ان کا کہ انسان صرف روح ہے اور انسان یا صرف جسم ہے، تو اب اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ روح اور جسم کو ایک ہی چیز میں قید کر کے اللہ پاک کیا چاہتے ہیں انسان سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت ہی اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مفید ٹاپک آپ لوگوں نے چنا ہے آج کی اس بحث کے لیے کہ ہم لوگ واقعی میں یہ جان جائیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، آپ نے بات کی روح کی، جسم کی، بہت خوبصورت آپ لوگوں نے انٹروڈکشن بھی دیا. دیکھیں ہم لوگ جس چیز میں بھی انوالوڈ ہیں، ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح ابھی بات ہوئی کہ جی انجینئرز بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، لائرز بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ضروری ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ نے بھی بتایا کہ جی ایک ہمارے اوپر ایک جسم بھی دیا اور اس جسم میں ایک روح بھی ڈال کے بھیجی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر چیز کا مقصد بتاتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا اس وجہ سے، ہم نے تمہارے لیے بارش پیدا کی اس وجہ سے، ہم نے یہ نباتات اس لیے، حیوانات اس لیے. جب ہر چیز کا مقصد ہو سکتا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے وہ بغیر مقصد کے ہوگا؟ بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلی بات کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین جو ہے نا مولڈ میں پیدا کیا، ایک بہترین طریقے سے بنایا. لیکن پھر یہی انسان ہے جو کہ
بالکل بربادی کی طرف ہی چلا جاتا ہے, اور یہ بربادی کی طرف جاتا ہی اس ٹائم پہ جب یہ اپنا مقصد کو پہچان نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اور اپنی اچھا, ایک تو ہماری یہ زندگی ہے جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں, اور ایک وہ کانسیپٹ ہے حیات بعد الموت کا. اب جب حیات بعد الموت کی ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے مائنڈ میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا, ایک احتساب کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جو زندگی ہم یہاں گزاریں گے ہم نے اس کا بعد میں حساب بھی دینا ہے. اس حساب کا مقصد حیات سے کیا تعلق ہے؟ جی دوبارہ سے یہ بہت ایک اچھا اور اہم سوال ہے. اصل میں جب ایکچولی ہماری اس کے اوپر پرپس آف لائف پہ اور اس کے اوپر اکثر ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, اور یہ جو سوال ہے نا جو ہم پوچھتے ہیں خاص طور پہ وہ یہی سوال ہوتا ہے, ایک فنڈامنٹل کویسچن کہ دیکھیں دنیا میں جو حقیقت کی جس کی ہم تلاش میں ہیں, ہم کہتے ہیں یا تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں ہے, اگر تو نہیں ہے تو پھر چھٹی کریں, یہ اپنا سیٹ وغیرہ بھی بند کر دیں, ہر بندے گھر جائے, روزے شوزے کھول دیں اپنے, سب کچھ کریں, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن اگر اللہ کی ذات ہے اور وہ موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانیں اور اللہ کی نہ مانیں؟ تو اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا اور یہاں بھیجا, اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں یہاں بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. اللہ نے اتنی رسپانسبلٹی دی, اتنی نعمتیں دی, ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں کون کون سی نعمتیں ہم جٹلائیں گے اللہ سے, تو ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. سر خوبصورت بات. ویسے ایک خوبصورت سا تخیل بھی یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھے اللہ رب العالمین کی ذات ہے یا نہیں ہے, دونوں حوالے سے. ایک دوست تھے, ان سے کسی نے ذکر کیا کہ آپ کیوں دنیا میں محنت کر رہے ہیں یا اتنے دین کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر, تو انہوں نے یہ کہا کہ قیامت نہ ہو تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہونا, لیکن آپ جو توجہ نہیں دے رہے, قیامت ہوگی تو پھر آپ کو تو نقصان ہونا ہے. خیر انسان کی بھلائی دونوں اسی میں ہے کہ وہ اس مقصد حیات کو جانے اور اس کو سمجھے. بالکل صحیح سر. اچھا, ہم کائنات میں جب دیکھتے ہیں بادلوں کا آنا جانا, ستاروں کی گردش, سورج چاند ستارے, یہ تمام کسی کے بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں. اور جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ایک میسج تو آتا ہے کہ جو ان کا بنانے والا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا کمزور کیوں ہے, وہ تعلق کو مضبوط کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری رہنمائی اپنی جو نا قرآن مجید کے ذریعے دی ہوئی ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بہت کلیئرلی فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میرے عبد ہو جائیں, میرے بندے بن جائیں اور میری عبادت کریں. اب جس طرح آپ مثال لے لیں, ایک ماچس کی ڈبی ہوتی ہے, ماچس کی ڈبی کا پرپس کیا ہے, اس کا بھی کوئی مقصد ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آگ جلا سکے. بالکل ٹھیک. معذرت کے ساتھ سر یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک سے واپس آ کے ہم یہ ضرور جانیں گے کہ مقصد حیات ہے کیا اور ہم اس کو کس طریقے سے پا سکتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ آئل. بیپا 5 کی طاقت اور 0 کولیسٹرول کا بازار, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. حبیب VTF بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی, سواد جو ہمیشہ رہے یاد. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا, اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب اچار گوشت مسالہ, یہ ہے اصل اچار گوشت. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پہ بات ہو رہی ہے زندگی کی, حیات بعد الموت کی, زندگی کے تصور کی, زندگی کو دینے والے کے تصور کی, اور اس زندگی کے مقصد کی کہ ہم سے کیا چیز مطلوب ہے. میں جب سوچتا ہوں تو مجھے زندگی کے بے شمار مقاصد نظر آتے ہیں جو انسانی زندگی میں, انسان جس طرح زندگی کے بارے میں رو پیٹ رہا ہے کہ زندگی کیا ہے, عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے, ان اجزاء کا پریشان ہونا,
پھر کسی کو دیکھا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کیا ہے کسی ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں, ہر گھڑی دھڑکا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. پھر دوسری طرف نظر دوڑائی, وہاں سے آواز آئی زندگی کیا ہے کسی مفلس کی کباہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگا کرتے ہیں. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت انداز میں زندگی کے بارے میں کہا, زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم اس زندگی کا کنسپٹ کو اس وقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اسلامک اسکالر جو کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو سر آپ بات اپنی کنٹینیو کیجئے کہ ایک ماچس کے بنانے کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے. ہاں جی, میں ایکچولی یہی بیان کر رہا تھا کہ جس طرح ماچس کی ڈبی ایک بالکل چھوٹی سی چیز ہے, اس کا بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک مقصد ہوتا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آگ کو جلانا اور آپ کو ہیلپ کرنا. لیکن اگر اسی ماچس کی ڈبی کو ایک گلاس پانی میں ڈبو دیا جائے اور پھر نکالا جائے تو اس کا مقصد ان افیکٹ تو فوت ہو چکا ہے, اب تو یہ آگ جلانے کے قابل نہیں رہی. تو جس طرح اس ماچس کی ڈبی کا مقصد اب فوت ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے اب ناکارہ ہو چکی ہے, اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسانوں جنوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میرے بندے ہو جائیں. تو وہ ہمیں جب تک پرپس نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جو بننا چاہتے ہیں ضرور بنیں, لیکن سب سے پہلے اللہ کے بندے بن جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر شخص ہاتھ میں ہر وقت تسبیح اور جائے نماز اٹھا کے بیٹھا رہے؟ پھر ہم جب زندگی کی بات کرتے ہیں, پھر جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا, پھر جس نے انجینئر بننا ہے وہ انجینئر کیسے بنے گا, پی ایچ ڈی کیسے کریں گے لوگ, پھر جو دنیاوی مقاصد ہیں پھر وہ کیسے پورے ہوں گے, اسی بات کو شیخ سعدی نے پھر جو ذریعہ معاش ہمارا ہے ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے. اسی بات کو شیخ سعدی نے یہ بیان کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اب یہ بندگی کا کنسپٹ سر ہمارے جو معاشرے میں, اس کو ذرا اوپن کیجئے کہ آیا کہ یہ صرف پرستش تک ہے یا کہ وہ تمام احکامات جو ہیں ان کو ساتھ اپنی زندگی میں لاگو کر کے زندگی کا نظام حیات کو چلانے کے حوالے سے بھی ہے. ایک طرف پرستش بھی ہے, دوسری طرف عبودیت بھی ہے. اب یہ کیا بندگی کا کیا کنسپٹ ہے؟ اصل میں یہ بھی ہم لوگ جب عام طور پہ ترجمہ پڑھتے ہیں اردو میں یا انگلش میں, تو یہ جو اللہ کی عبودیہ ہے اس کو عام طور پہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انگلش میں کہ جی ورشپ ہے یا عبادت ہے. تو کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ شاید یہی ہم نے ہماری زندگی میں یہی کرنا ہے کہ بس نمازیں پڑھنی ہیں, تسبیحیں پھرنی ہیں اور یہ, لیکن اصل میں یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت سخت اس کی جو ہے نا ضرورت ہے. یہ اس کو میں ایسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ عبادت گزار ہے, تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تو میں, اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ کہ جب تک تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تب تک میں عبادت گزار ہوں. جیسے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب میں عبادت گزار تو نہیں ہوں, تو عبادت ختم. جب تک میں حج کر رہا ہوں تب تک میں عبادت کر رہا ہوں, جب میں جہاز پہ بیٹھ گیا اب تو عبادت نہیں ہو رہی. اسی طرح روزے کی حالت ہے, جیسے ہم لوگوں نے اپنا افطار کر لیا, افطار کے بعد عبادت ختم. تو یہ عبادت کا کانسیپٹ جو ہے اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا. دوسری چیز یہ کہ جو بندگی کے بارے میں آتا ہے تو اس کو انگلش زبان میں ہم کہتے ہیں سلیوری, یا ہم لوگ اردو میں کہہ سکتے ہیں غلامی. اب غلامی اور سلیوری کا ورڈ سنتے ہی نا لوگوں کے گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ علام کہ میں اب غلام تھوڑی ہوں, میں آزاد آدمی ہوں, یہ ہوں. لیکن اصل میں جو اللہ کی بندگی ہے اور جو اللہ کی غلامی ہے نا, وہ اس سے بہترین چیز آج تک کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں یہ کہا عبدہ و رسولہ, میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور رسول بعد میں. اور ہم لوگ جب نارمل کانسیپٹ آف سلیوری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے دماغ میں کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جی غلام جو ہے وہ پس رہا ہوتا ہے بیچارہ, مالک اس کو مارتا ہے, یہ اس سے نفرت کرتا ہے, وہ اس سے نفرت کرتا ہے. لیکن ہماری بندگی اللہ سے شروع ہی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین, جو میرا رب نہیں جو ساری کائنات کا رب ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم, مطلب آپ دنیا میں کبھی اپنے مالک کے بارے میں جو آپ کو اس طرح سے کرتا ہو اس کے بارے میں ایسے خوبصورت جو نا کلمات ہو نہیں سکتے. اور پھر یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ روزانہ سائن کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی عبادت کریں گے یا اللہ اور تجھ سے ہی مانگیں گے, تیرے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. تو جب ہم یہ کانٹریکٹ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ والا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف تیرے بندے, اس کے بعد اب یہ شخص جب معاشرے میں جاتا ہے اور یہ ورشپ جو ہے, یہ جو اللہ کی عبودیہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 24/7 کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی ابھی میں اس وقت جو ہے اللہ کا بندہ نہیں ہوں, ابھی میں حرام کام کر سکتا ہوں, ابھی میں کسی اور قسم کی چیز میں انٹریکٹ کر سکتا ہوں. نہیں, یہ آپ کو 24 گھنٹے کا 365 ڈیز کا یہ سارا سال کرنا پڑے گا. اور یہ محنت ہوتی ہے, جدوجہد ہے, کوشش ہے کہ ہم بہترین سے بہترین اپنے آپ کو اس مولڈ میں ڈھال لیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. صحیح, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو عبادت کا کنسپٹ ہے خواتین و حضرات, وہ عبادت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. ایک طرف پرستش ہے اور دوسری طرف بندگی ہے. پرستش یہ ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ٹوٹلی عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے, اس پرستش کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور دوسری چیز جو بندگی ہے وہ ہما وقت ہر لمحے اللہ رب العالمین کے احکام کو اس معاشری زندگی میں, معاشرتی زندگی میں, معاشی زندگی میں
اور اقتصادی زندگی میں, اخلاقی زندگی میں ان کو اپنے اوپر طاری کیے رکھنا, یہ ٹوٹل کنسیپٹ ہے. بالکل ایسی بالکل ٹھیک. اچھا, جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں, روحانی زندگی اور جسمانی زندگی دو زندگیوں کا مرکب ہے. جو جسمانی زندگی ہے وہ ہمیں کھینچتی ہے ورلڈلی افیئرز کی طرف, جو دنیاوی معاملات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی وجہ سے جو روح اور جسم کی جو جنگ پیدا ہوگی کہ میں نے دنیاوی معاملات کے ساتھ دینی معاملات کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, وہ جو زندگی کے اندر جو کشمکش ہوگی, اس کشمکش کو آپ کیا نام دیں گے, اور اس کشمکش کو ہم ختم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا, وہ اکثر اوقات ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور لپکتا ہے جو کہ دین کے اندر ڈیزائربل نہیں ہوتی. جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان نے جتنی بھی یہ جو لسٹس اور ڈیزائرز اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہمارے لیے خوبصورت بنا کے رکھ دیے, اور یہ کہ جو جہنم کا راستہ ہے اس کو خوبصورت کر دیا, اور جو جنت کا راستہ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ راستہ بہت مشکل ہے. اور ہم لوگ جب یہ دنیا اور دین کی کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ ایک طرف مجھے دنیا کھینچ رہی ہے, دوسری طرف دین کھینچ رہا ہے, یہ بھی کرنا ہے لیکن وہ بھی کرنا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی آپ سے ایک جنگ ہوتی ہے, کیونکہ جسم جو ہمارا ہے وہ تو آیا مٹی سے, روح آیا اللہ کی طرف سے. اب جسم چاہتا ہے جسمانی چیزیں, جسم کی غذا کیا ہے, یہی ہے کھانا, مادیت ہے ساری, بالکل ٹھیک, اور جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ دونوں کی آپس میں ایک اسٹرگل چلتی ہے, اور جس کو ہم جہاد بن نفس کہتے ہیں, اپنے آپ سے لڑنا اور اپنی خواہشات کو دبانا, سپریس کرنا. اور جب آپ ان کو یہ کام کرتے ہیں اور جب بھی آپ اپنی نفس کو مار کے ایک قدم آگے چلتے ہیں, تو نہ صرف آپ کا ایمان کے اندر ایک آپ اس کے اندر ایک اضافہ محسوس کرتے ہیں, بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک اسٹیٹ آف, جس کو ہم ٹرینکولیٹی کہتے ہیں یا ایک اطمینان کہتے ہیں, جس کے بارے میں جو نا قرآن میں بیشتر جگہ پہ آیا کہ جو اطمینان قلب ہے یہ حاصل ہوتا ہے. سر, ٹرینکولیٹی تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتی ہے جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں, جو جنگلوں میں جا کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, تو وہاں وہ صرف روح کو توجہ دے رہے ہیں, جسم کی امتزاج کو چھوڑ رہے ہیں روح کے ساتھ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اسلامی شریعت جو ہے اور اسلامی جو زندگی ہے وہ ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف ہے. اس میں کسی چیز کو بھی آپ ترک نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ جو آپ نے بات کی رہبانیت والی, جنگلوں میں چلے جانے والی, یہ اصل میں دین کی روح کے خلاف ہے, کیونکہ ہمارے ماں باپ کے ہم پہ حقوق ہیں, ہمارے بیوی بچوں کے ہم پہ حقوق ہیں. اگر وہ ہم فلفل نہیں کر رہے تو ہم گناہگار ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ کریں کہ جی ہم لوگ چلے جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے, یہ وہ نہیں. ہم نے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر امر بن معروف نہی عن منکر کا ایک ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بھی ہے. تو وہ جنگلوں میں کس سے کریں گے جا کے, وہ جانوروں سے تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو کرنا ہے کام وہ یہیں پہ کرنا ہے. خوبصورت بات سر. خواتین و حضرات, یہ ایک انتہائی خوبصورت بات ہو رہی ہے کہ انسان پہ اس کے ماں باپ کے حقوق ہیں, اس کے والدین کے حقوق ہیں, اس کے معاشرے کے حقوق ہیں, اس قوم کے حقوق ہیں, امت مسلمہ کے حقوق ہیں, کہ ہمیں ایک مور مرنے کے حوالے سے کہ کل 4 مور مر گئے اور 135 مور آج مر گئے ہیں, اس کی خبر بریک ہو رہی ہے, لیکن برما کے مسلمانوں کی خبریں جو ہیں وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہی, وہ آہو بکا نہیں سنائی دے رہی. ہم پہ یقیناً امت مسلمہ کا فرض بھی ہے, ہم اسی بات کی اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. اسٹے ود اس. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا, اصل ذائقے سے رچا, پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب بمبئی بریانی مسالہ. یہ ہے اصل بمبئی بریانی. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ارے ہانڈی میں پکے گی تو خوشبو یوں پھیلے گی کہ سب کہیں, کہ سب کہیں, سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں, کہ سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. ناظرین, راجہ ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مقصد حیات پہ. ان سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سر, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پرٹیکولرلی میں اپنے سینیریو کی بات کروں, 50% اس ٹائم پاکستان کی یوتھ ہے. جس ٹائم ہم میٹرک کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں, ہمارے سامنے ایک ڈائمینشن سیٹ ہوتی ہے, 4 سال 5 سال میرے انجینئرنگ میں لگ جائیں گے, میڈیکل میں لگ جائیں گے.
لیکن میڈیکل حاصل کر لینے کے بعد, میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد, انجینئرنگ حاصل کر لینے کے بعد, وہ جو ایک گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ حاصل کر لینے کے بعد دل میں خلا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ کیوں لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کی زندگی کیا ہوگی, اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ ہم نے دنیاوی جو ہے وہ معاملات حاصل کر لیے, جو میٹیریلسٹک جو اپروچ تھی وہ ہو گئی, لیکن روحانی حوالے سے یہاں اب یہ ہے کہ یہ پہلے انہیں بات کر لی کہ روحانی دوڑ میں انسان رہبانیت میں نکل گیا, یہ میٹیریلزم میں انسان آگے نکل گیا, امتزاج نہیں ہے. اب جو روح اور جسم کی جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ تو آئیڈینٹی کرائسس کی طرف ہمیں لے جائے گی, پھر اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ اصل میں ہمارا جو بچپن سے ایک ہمارا گروتھ ہوتی ہے اور جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے, اور بچے خود بھی چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے, اور کامیابی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ ہمیں دنیا کی ڈیفینیشنز بھی ہمارے پاس ہیں اور پھر قرآن کی ڈیفینیشنز بھی ہیں کہ اصل میں سکسیس کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے لیے کامیابی عام طور کے اوپر اگر آپ جنرلی معاشرے میں جیسے آپ نے کہا وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایک تو میری ڈگری ہو جائے, میری اچھی ایجوکیشن ہو جائے, بچہ اگر باہر سے پڑھ جائے بہت اچھی بات ہے, اگر کہیں پہ اچھی نوکری لگ جائے بہت اچھی بات ہے, پیسے اکٹھے ہو جائیں, سیٹل ہو جائے, کامیاب ہو گیا. بالکل ٹھیک. لیکن اب جب آپ دیکھتے ہو کہ قرآنک جو ہے نا پرسپیکٹو میں جاتے ہو تو صرف یہ چیز کر دینا اور سمجھنا کہ یہ کامیابی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اس فیلڈ میں بہت آگے گئے ہیں لیکن انہوں نے آگے جا کے ایک ویکیوم میں پہنچ گئے, ایک بالکل جو نا خلا میں پہنچ گئے. جیسے کہ ہمارے عام طور پہ کلچر میں یہاں پہ ایک ہمیں امریکن ڈریم سیل کی جاتی ہے, جو کہتے ہیں جی آپ نے دیکھیں وہ ویسٹ کو دیکھیں, آپ دیکھ لیں ویسٹ کو وہاں پہ کیا ہے. جتنے بھی بڑے وہاں پہ آپ دیکھ لیں, جس طرح آپ کے یہ ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ ہو گیا, بل گیٹس ہو گیا, بڑے انڈسٹریلسٹ ہو گئے, اور جو آپ کے اکانومسٹ ہو گئے, ایون پاپ سٹارز, راک سٹارز, مووی سٹارز, جتنا بھی وہ کلچر گلیمر گلٹس دکھایا جاتا ہے کامیابی یہ ہے. لیکن پھر جب انہی کی آپ لائف سٹائلس کو دیکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ ریسنٹلی وٹنی ہیوسٹن کی ڈیتھ ہوئی وہ الکوہول اوور ڈوز کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ میرلن منرو کو دیکھ لو, آپ ایلوس پریسلی کو دیکھ لو, آپ جیمز ڈین کو دیکھ لو, آپ کرٹ کوبین ایک بہت مشہور سنگر تھا, اس نے اپنے آپ کو مار دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھو ہیتھ لیجر ریسنٹلی وہ جوکر جو بیٹ مین والا تھا, بہت سارے ایسے فگرز آپ کو نظر آئیں گے جو عجیب و غریب موت ان کی آئی. مطلب دماغ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یار اتنا سکسیسفل آدمی, مطلب جو ہم جس کو سکسیس کہتے ہیں, اتنا کامیاب, شہرت, پیسہ, دولت, مطلب کچھ بھی چیز اس کے پاس ایسی نہیں تھی جو نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ سلیپنگ پلز کیوں کھا رہا تھا, یہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ کیوں تھا, اس کو مسئلہ کیا تھا اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو خلا تھا جو وہ وہاں پہ تھا. تو اب اگر آپ قرآنک ڈیفینیشنز پہ آنا شروع کریں تو وہاں پہ ہمیں کچھ اور چیز نظر آنا شروع ہوتی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ خود یہاں پہ اپنے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہمیں آواز آتی ہے مؤذن کی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. وہ مؤذن بیچارہ گلا پھاڑ کے چیخ رہا ہوتا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہاں پہنچ جاؤ بھائی, یہاں پہنچ جاؤ, یہاں پہ کامیابی ملے گی. تو یہ ہمارا کانفلکٹ یہاں پہ آ جاتا ہے اصل میں. سر اذان تو پھر 1400 سالوں سے دی جا رہی ہے, حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی اذانیں جو ہیں اذانیں ہیں اور جو آوازیں وہ تو دن میں 5 مرتبہ بلند ہوتی ہیں. پھر ہم پرٹیکولرلی یوتھ کی بات کریں تو وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کیوں ہے, جب وہ تمام چیزیں, وہ تمام گائیڈنس اسلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے باوجود ہم مقصد حیات سے محروم کیوں ہیں؟ سر مقصد حیات ضروری کیوں ہے پہلے؟ اچھا یہ 2 سوال ہو گئے. پہلا اس چیز میں بتا دیں کہ ضروری کیوں ہے. دیکھیں مقصد حیات اگر آپ کا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ گائے بھینس کہہ لیں, کیونکہ ان کا بھی کوئی ایسا مقصد وہ یہی ہے نا کہ آپ نے پیدا ہونا ہے, کھانا پینا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے اور مر جانا ہے, تو پھر یہ تو مقصد نہیں ہے, یہ تو بڑا ایک سپرفیشل سا مقصد ہو گیا. تو اگر ہم کہتے ہیں جی ہم بس اسی دنیا میں ایسے ہی ہیں بس. لیکن سر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے, کیونکہ ہم اس میں کمپلشن لے کے کیوں گزاریں, ہم اپنی آزاد اپنی منش کے لائق زندگی گزاریں گے, خوبصورت زندگی اپنی مرضی کے مطابق, آزادی کے مطابق. تو مقصد حیات ان کے لیے اور ہے, پوری انسانیت کے لیے رب العالمین نے ایک مقصد حیات رکھا ہے کیا, اور وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اچھا اس میں یہ بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ایسے ہی سوال اٹھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ وہ بیسک سوال ہیں جو کہ میں اکثر اوقات مجھے فیس کرنے ملتے ہیں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, اور بہت ضروری ہے کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر ایک ہم لوگ سب سے پہلے تو اس بات تک پہنچ جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جس طرح ہم لوگ ان کی بات کرتے یا تو ہے یا پھر نہیں ہے. اگر میڈیکل فیلڈ میں بھی ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی کسی بینکنگ فیلڈ میں, کسی ہر طریقے سے لوگ ہیں, لوگ اپنی فیلڈز میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہم جس بھی چیز میں ہیں, یہ جو ہم کام کر رہے ہیں
جو ہمارا خالق اور جو ہمارا رازق اور مالک ہے اس کا نے جو نظام سیٹ اپ کیا وہ بہترین نظام ہے. جتنی بھی ہم تھیوریاں اور کانسیپٹس اور یہ چیزیں لے کے آ جائیں, جو اس نے جو چیز اگر بشرطیے کہ وہ آپ پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا تھے آپ سے. فائنینشیل سسٹم دیکھ لیں, اسلام میں بہترین ضابطہ حیات بتایا کہ فائنینشیل سسٹم کیسے حل ہوگا. اسی طرح سے آپ کے تجارتی معاملات, معاشی معاملات, ہر طریقے سے. اس کے علاوہ یہ کہ میڈیسن والے جب انسان کو آپریٹ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, تو دیکھتے ہیں یہ جتنا بھی سسٹم بنا ہوا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ڈیوائن پاور ایک سیل ایون کے, اور اس سیل کے اندر جو ڈی این اے کی جو کمپوزیشن ہے, جتنے پروٹینز کے کمبینیشنز ہیں, اور اس میں سے ریئر کمبینیشن میں ڈی این اے جا کے بنتا ہے. تو یہ اتنی حیران کن جو ہے ایجاد ہے اللہ رب العالمین کی کہ انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. سو اس چیز کو مان لیا جاتا ہے کہ آج کا ان کا ناخدا جو ہے جس کو سائنس کہتے ہیں آج کی دنیا میں, وہ آج مان رہا ہے. سیل کی دریافت میں چلے جائیں, ڈی این اے کی دریافت میں چلے جائیں, جینز کے اوپر چلے جائیں, بگ بینگ تھیوری, کریشن آف دی یونیورس کے اوپر چلے جائیں. مطلب سائنس میں جو قرآن پاک میں 1000 آیات ہیں قرآن پاک کے متعلق, اور ان آیات میں سے 800 سے زائد 8000 سے زائد آیات جو ہیں 800 سے زائد وہ پروو ہو چکی ہیں. باقی میٹا فزکس ہے جس پہ سائنس اسٹل ورکنگ, ان کا ناخدا پروو کر چکا. لیکن آج بھی وہاں بھی بائی ایس سسٹم چل رہا ہے, سائنٹسٹ کو خریدا جا رہا ہے کس طرح سے کریشن کو توڑا جائے اور ایوولوشن کے اوپر ہی ورک کیا جائے. خیر وہ اس پہ نہیں کام کر سکے کیونکہ ابھی ایوولوشن کریشن از اسٹیبلش. بات یہ تو ہمارے پاس آ گئی کہ ٹھیک ہے ایک کریٹر ہے, اس نے ہمیں مقصد حیات دے دیا. اب مقصد حیات کو لے کے کیسے چلنا ہے, اس کو پہچاننا کیسے ہے, کیوں کہ وہ ہمارے پاس مختلف شکلوں میں موجود ہے, اس کی آئیڈینٹی کیسے کرنی ہے. اچھا, اسی کو میں جو پہلا سوال کیا تھا اس سے لنک بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. تو اصل میں ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا ڈیلیما اور ہمارا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس میں ایک بمبارڈمنٹ آ رہی ہے, ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ایک خاص قسم کی ایک مینٹالٹی پریچ کر رہی ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بدلتی جا رہی ہے. جیسے لوگوں کے مطلب ذہن بدل رہے ہیں, یہ میڈیا بھی ایڈوانس ہو رہا ہے, اور یہ نا ایک خاص قسم کا ایک رول ماڈلز لوگوں کو دے رہا ہے, ایک خاص قسم کا پیکج دے رہا ہے. اب ایک تو وہ مقصد حیات ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے, اور ایک وہ ہے جو ہمیں ویسٹ سے ملتا ہے, یا ہمیں ڈفرنٹ قسم کی ڈفرنٹ آئیڈیالوجی سے ملتا ہے, کمیونزم, مارکسزم, یہ وہ فلانا, ان سے بھی کچھ ہمیں ضابطہ حیات ملتا ہے. تو یہ جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں یہ ہمارے سامنے بمبارڈ کی جاتی ہیں, پھر رول ماڈل دکھا جاتے ہیں. اور یوتھ کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے کہ اس میں پاپ سٹارز بھی ہیں, راک سٹارز بھی ہیں, مووی سٹارز بھی ہیں, کچھ مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس ورلڈ میں بڑے وہ ہیں, تو ان کو ایز رول ماڈلز پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ان کے پیچھے بھاگ پڑیں گے اور ان کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی کامیابی کب تک ہے. بلکہ آپ ایون مین اسٹریم ویکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں کہ سیلیبریٹیز وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا ان ان نیچرل وے, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے کوئی تھرو سم ڈرگز, میڈیسن وغیرہ وغیرہ اپنے آپ کو مار دیا, لٹرلی تنگ آ گئے زندگی سے. ان میں ایسے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ پولیٹیشینز بھی تھے, اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں لاسٹ 100 ایئرس کی بہت بڑی لسٹ ملے گی آپ کو ویکیپیڈیا پہ, اگر آپ جا کے دیکھ لیں اس میں ہر طرح کا سیلیبریٹی ملے گا. تو سوال یہ کرنے والا ہے ہم جو اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں, اپنے آپ سے سچے ہو جائیں کہ اصل میں یہ جو سچائی ہے اور جو ضابطہ حیات ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چلا ہے ایک بریک کا, اور اس بریک کے ساتھ ساتھ ہم افطار بریک بھی ساتھ میں لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خواتین و حضرات, یہاں پہ باتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ جاری تھا. ہم افطار بریک پہ گئے تھے, اور افطار بریک کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پنڈی اسلام آباد میں رب العالمین کی خاص رحمت بھی برس رہی ہے. وہ خوبصورت سما ہے موسم کا. امید ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کے شکر جو ہے وہ زیادہ ادا کر رہے ہوں گے, کیونکہ موسم بھی ایک خوبصورت ہمارے اوپر عطا کر دیا گیا. یہاں پہ ایک گفتگو کا جو سلسلہ تھا یقیناً ایک نیا سلسلہ ہے, نئی بات ہے, نئی بات سننے کو مل رہی ہے, اور اچھوتے انداز میں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. زندگی کا مقصد جو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. بالکل. اور ان سے جو ہے یہ بات پوچھتے ہیں سر کہ ہر انسان یہاں پہ اس وقت جو موجود ہے اس کے لیے کون سا مقصد حیات ہے, زندگی کا کیا مقصد ہے. جس طرح سے آپ نے پہلے اس چیز کی ڈسکریمنیشن کر دی کہ صرف ڈاکٹری ہی نہیں ہے, صرف مسجد میں بیٹھنا ہی نہیں ہے, بلکہ ہر چیز کا ایک جو امتزاج کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہمیں زندگی کو. تو کیا مقصد حیات اللہ پاک انسان کو سونپا آج کے سینیریو میں, گلوبلی اینڈ لوکلی؟ یہ ایک بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے. اصل میں ہمارا ایک تو جب ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ کی بندگی مکمل طور پر اختیار کرنا, اس بندگی اختیار کرنے کا پہلی بات تو یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے قطع تعلقی کر لیں, اپنے سارے اپنے رشتے ناطے توڑ دیں اور آپ کہیں اور جنگلوں میں چلے جائیں. مقصد یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے
جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر پورا پورا عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے, کیونکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے اکیلے کام کرتے ہیں. جس طرح سورہ العصر میں آتا ہے, ہماری سب کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو آخرت کی زندگی کی جو سیلویشن ہے, جو وہاں اس میں جو مغفرت ہے, اس کو لنک کر دیا گیا وتواصوا بالحق کے ساتھ, کہ حق کی دعوت دی جائے گی, لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے گا. یہ آپ کے لیے کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اب ہمیں اپنے اوپر کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے اپنے آپ کے, او ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ سے شروع کریں, کیونکہ جو بندہ اپنے پہ کام نہیں کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ جی دنیا میں ایک انقلاب آ جائے اور یہ آ جائے, تو یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ نعرے نہیں ہیں. آج کا پرابلم بھی یہ ہے کہ انسان دنیا کو چینج کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو نہیں چینج. تو یہ جو ہے یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ دوسرے سب بدل جائیں لیکن میں نہ بدلوں, اور یہ ہوتا بھی نہیں, غیر فطری چیز. ہاں, یہ غیر فطری ہے. اور یہ کبھی لوگ اس کو, ایک بندہ جو اس قسم کا نعرے کے ساتھ آئے گا, اس کی نہ تو فالوئنگ ہو سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے مقصد حیات بتا تو دیا کہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں, یہ بھی طے ہو گیا, لیکن اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دینی دنیا کو اور اس دینی زندگی کو لے کے چلنا تو بہت مشکل لگتا ہے بظاہر. ان دونوں زندگیوں کو پھر ہم ساتھ لے کے کس طریقے سے چلیں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے ہمارے پاس جو بہترین اسوۃ حسنہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں عام طور پہ نا لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ دین و دنیا کی جب بھی یہ بحث چھڑتی ہے تو کہا جاتا ہے میانہ روی اختیار کی جائے. دیکھیے, میانہ روی اختیار کی اس نے جو رحمت للعالمین تھے, جنہوں نے ہمیں یہ سارا بتایا کہ یہ اس قرآن کو سمجھا کیسے جائے گا. اور جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ یہ چلتا پھرتا قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بہترین ان کو پتا تھا کہ یہ میانہ روی کا راستہ کیا ہے. انہوں نے فوکس اپنا آخرت پر رکھا, فوکس اپنا ہمیشہ نگاہ بلند تھی ان کی, نگاہ ان کی وہی تھی جو کہ میں نے آخرت میں میرا مقام کیا ہونا چاہیے, اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے. جو چیزیں میرے ساتھ ہوں گی, فیملی ہے, گھر والے, یہ سب ساتھ چلیں گے, لیکن فوکس میرا جو ہے نا وہ نگاہ ہماری لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں جی صرف میں اگر یہ کر لوں, یہ بس ڈگری حاصل ہو جائے, بس یہ نوکری ہو جائے تو میرا مقصد ختم. ایسی بات نہیں ہے. اپنی ایک مومن کی نگاہ بہت بلند ہونی چاہیے. خوبصورت بات. بہت سارے علماء کو سر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی بھلائی کرنا ہے. زندگی کا مقصد کوئی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جنت کا حصول ہے, کوئی کہتا ہے جی کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, پھر کہیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ قرآن کی امپلیمنٹیشن ہے پوری دنیا میں. آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہمارا مطمع نظر ہونی چاہیے مقصد حیات میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی تمام انبیاء کرام گزرے ان کا مقصد اور مشن کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں اس قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو لوگوں کے اوپر لے کے آتے تھے کہ یہ اللہ کی توحید ہے, کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور سب کی دعوت یہ تھی. اس کے علاوہ ان کی قوموں میں اور بھی پرابلمز رہی. مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک تو یہ توحید کا مسئلہ تھا, دوسرا مسئلہ ایک اور بھی تھا. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے اوپر بھی توحید کا مسئلہ بھی تھا, ساتھ ایک اور مسئلہ جو معاشری تجارتی معاملات میں وہ لوگ لین دین میں صحیح کام نہیں کرتے تھے. اسی طرح باقی قوموں میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو ہے, آپ کوئی بھی معاشرہ اٹھا لو, اس میں لوگ جب اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, تب یہ شر پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہی بات جس طرح شروع ہم لوگوں نے کیا تھا, اکاؤنٹیبلٹی چلی جاتی ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پھر تو آپ نے چاہے جو مرضی جیسے بندہ جینا چاہے جی لے. تو سب سے پہلی بات لوگوں کو اللہ کی توحید کے اوپر قائل کرنا, بتانا, سمجھانا جس طریقے سے بھی ہو سکے کہ اللہ ہی تمہارا واحد خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا. اور جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا حق ادا کرنا ہوگا. یہ صرف وہی کلمات نہیں ہے جو ہم بس بول دیتے ہیں اور بس سلام پھیر دیا اور ہم سمجھتے ہیں معاملات ہمارے جیسے مرضی ہو جائے. انٹرنیشنل سینیریو جیسا ہے آج, کشمیر لہو لہان ہے, فلسطین قبلہ اول ہمارا عرصہ سے جو ہے وہ قبضے میں ہے, بوسنیا, چیچنیا, فلسطین, ایران, عراق, کوسوو, اس کے بعد چلے آئے برما جو حالیہ ایشوز ہیں, پاکستان کے انٹرنل جو ایشوز ہیں, جنگ و بربریت ہے, خون ریزی ہے. کیا مقصد ہے ہمارا, کیا مقصد ہونا چاہیے, کس طرح سے اس چیز کو کوپ کیا جائے؟ اس میں میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح حامد صاحب نے پہلے بات کی کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, اور پھر ہم جب پرٹیکولر ہم دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں, مدر ٹریسا, فلورنس نائٹنگیل, ایون عبدالستار ایدھی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اپنی زندگیاں عوام کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. تو پھر یہاں پہ ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اور یہ پیشن گوئی جو آپ نے بات یہاں پہ شیئر کی ہے, اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی, اور صحابہ کو کہا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا
جب دنیا کی طاقتیں دنیا کی جو ہے نا قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ تم سے چھینیں گے اور جھپٹیں گے اور تم سے لیں گے، جس طرح کھانے کی میز پہ ایک بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس طرح یہ تم سے لیں گے، اور تمہارے مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ کہ تمہارے ریسورسز لے جائیں گے، تمہارا تیل لے جائیں گے، تمہارا پانی لے جائیں گے، تمہارے ذرائع لے جائیں گے، سب کچھ لے کے بھاگ جائیں گے، اور تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے، تماشا دیکھو گے۔ اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیا اتنے کمزور ہو جائیں گے؟ کیا نمبرز میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگے تو تم بہت زیادہ، ایک 1.6 بلین مسلم ہم کہتے ہیں 1.6 بلین ہوگے، لیکن کیا ہوگے؟ سمندر پہ جھاگ کی طرح ہوگے، کوالٹی تعداد میں بہت ہوگے، کوالٹی میں بہت کمزور ہوگے، مطلب کہ 2 نمبر مال جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوگے۔ تو یہ باتیں کچھ کڑوی ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اگر نہ ہوتی تو میری مجال نہیں تھی یہ میں بات کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے کہ نمبرز میں تو بہت زیادہ مسلمان ہیں، کہنے والے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی عشق میں ڈوب جاؤ گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی۔ جس چیز میں تمہیں لذت ہے تم سمجھو گے کہ جو تمہیں یہاں بھیجا گیا بس یہ دنیا کی لذتوں کے لیے بھیجا گیا، یعنی کہ اس کا حل اسی میں دکھا دیا گیا کہ موت سے نفرت نہیں کرو، موت سے پیار کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ ہاں جی، اصل میں وہی بات ہے کہ اگر آپ کو موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں، حق بات کہے اور ڈر جائے پھر چاہے گردن ایسے ہی کٹ جائے۔ بالکل ٹھیک، زبردست۔ خواتین و حضرات، خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بات یہی ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات کہی تھی کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یقیناً یہ ایک امتحان ہے جو ہمارے اوپر سونپ دیا گیا ہے، کیونکہ ہم استحقاق کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں اور اگلی دنیا ہمارے لیے جو ابدی دنیا ہے سر وہ ہمارے لیے رکھ دی گئی ہے، اور اس حوالے سے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے تھے۔ کوئی پیغام ناظرین کے لیے جو آپ اپنے دل سے دینا چاہیں، جو اس لمحے میں اس فکر کے لحاظ سے جو گفتگو پہنچ گئی تھی؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا سورہ ملک میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو صرف اس مقصد سے پیدا کیا کہ تمہیں ٹیسٹ کر سکیں، تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے اس طرح بات کی کہ ہم آج کا مسلمان کیا کرے، آج کا مسلمان جو ہے نا مسئلوں کا جو ہے نا بہت سارے مسئلوں میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں قتل و غارت بھی ہے، خون خرابہ بھی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام واپس آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد رکھیں اللہ نے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہی ہے، یہ ہوگا، یہ اس سے کوئی بندہ مطلب دو رائے ہو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کا اس میں کتنا ایسا ہوگا۔ اللہ اگر چاہے کن فیکون کر کے یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ خوبصورت بات خواتین و حضرات، جس طرح سے حضرت ابراہیم نعرے ابراہیم پہ ایک بلبل جا کے اپنا قطرہ پانی کا پھینکتا تھا اور اس یہی کہتا تھا کہ مجھ سے اسی بریت کے بارے میں حساب ہوگا، اور میں بھی قیامت کرو یہی کہوں گا کہ میں نے اپنا حصہ تو ڈال دیا۔ ہمیں ہر جگہ پہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جہاں پہ ہماری ضرورت ہے، ترقی کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ ہم اپنے مہمان کا یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں شہلا، اور آپ کے فائنل نوٹ پہ ہم خواتین و حضرات سے اجازت چاہیں گے۔ مقصد حیات پہ جس طرح آج بات ہو رہی تھی، میں اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو میرے رب، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ادا دے، وہ تلاش دے جو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ہمارے لیے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں توفیق ادا کرے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔